أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا۔ ان دو آیتوں کا ترجمہ یہ ہے کہ ایسے لوگ جو خود بھی کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی تلقین کرتے ہیں، اور اللہ نے ان کو اپنے فضل سے جو کچھ دے رکھا ہے اسے چھپاتے ہیں، اور ہم نے ایسے ناشکروں کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخرت پر، اور شیطان جس کا ساتھی بن جائے تو وہ بدترین ساتھی ہوتا ہے۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے متعدد بندوں کے حقوق تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے تھے، جن میں والدین کے، رشتہ داروں کے، یتیموں کے، پڑوسیوں کی بھی تینوں قسموں کے حقوق بیان کیے گئے تھے۔ ان حقوق کی حق تلفی جو عام طور پر ہوتی ہے، اس کے اب اسباب کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے۔ ایک سبب تو پچھلی آیت میں بیان فرمایا تھا کہ بعض اوقات حقوق العباد کو ادا نہ کرنا بلکہ ان کو پامال کرنا یہ تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے، تو اللہ تعالی نے اس کے سلسلے میں پچھلی آیت کے آخر میں فرمایا تھا کہ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی کسی بھی تکبر کرنے والے، اترانے والے شیخی باز کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اب ایک وجہ یہ بیان فرمائی کہ تکبر یہ ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ دوسروں کے حقوق میں کوتاہی کرتے ہیں، کیونکہ دوسروں کے حقوق کی ادائیگی میں بعض اوقات وہ اپنی سبکی محسوس کرتے ہیں یا اپنی بڑائی کے خلاف اس کو سمجھتے ہیں، اس واسطے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتے۔ تو تکبر کی ممانعت فرمائی اور یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ متعدد احادیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی برائیاں بیان فرمائی ہیں۔ دوسری وجہ جو اس آیت میں بیان فرمائی گئی ہے وہ دوسروں کے حقوق کو ضائع کرنے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کے اندر طبیعت میں بخل ہوتا ہے، کنجوسی ہوتی ہے، تو وہ کنجوسی کے نتیجے میں دوسرے لوگوں کے حقوق ادا کرنے سے پرہیز کرتے ہیں یا اس میں کوتاہی کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت مدینہ منورہ کے یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ یہ لوگ ایک طرف تو بہت زیادہ مغرور تھے اور انتہا درجے کے کنجوس تھے، مال خرچ کرنے میں بھی بخل کرتے تھے، اور جو علم ان کے پاس تورات کا جو علم تھا اس کو لوگوں کے پاس کے سامنے ظاہر کرنے میں بھی بخل سے کام لیتے تھے۔ ان کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت بھی موجود تھی، آپ کی علامتیں بھی مذکور تھیں، لیکن یہود باوجود کہ جانتے تھے کہ یہ علامتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ثابت ہوتی ہیں، وہ لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر نہیں کرتے تھے۔ یہ بھی ایک طرح کا بخل تھا۔ تو بخل ایک ایسی بیماری ہے جو بعض اوقات تو مال خرچ کرنے کے اندر انسان کے لیے رکاوٹ بنتی ہے، اور بعض مرتبہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ علم دیا ہے وہ علم کو دوسروں تک پہنچانے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخل کی بہت مذمت بیان فرمائی ہے، اور ساتھ ہی انفاق کی فضیلت بیان فرمائی ہے، یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ بخل کی مذمت کرتے ہوئے ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان ویقول احدہما اللہم اعط منفقا خلفا ویقول الآخر اللہم اعط ممسکا تلفا، یعنی ہر صبح کے وقت دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ
بھلائی کے راستے میں خرچ کرنے والے کو اچھا بدلہ عطا فرما۔ اور دوسرا کہتا ہے یا اللہ بخیل کو مال و دولت کی تباہی سے ہمکنار کر۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں مروی ہے۔ اسی طرح حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ انفقی ولا تحصی فیحصی اللہ علیک ولا تعی فیعی اللہ علیک وارزقی ما استطعت۔ کہ اسماء بھلائی کے راستے میں خرچ کیا کرو اور گن گن کر نہ دو کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں گن گن کر دینا شروع کر دے، اور بہت زیادہ حفاظت انفاق سے بچنے کے لیے نہ کرو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہاری مال کے اوپر پابندی عائد کر دے گا، اور جو کچھ بھی تم سے ہو سکے اس کے دینے سے دریغ نہ کرو۔ اور ترمذی کی ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ السخی قریب من اللہ قریب من الجنہ قریب من الناس بعید من النار والبخیل بعید من اللہ بعید من الجنہ بعید من الناس قریب من النار والجاہل سخی احب الی اللہ من عابد بخیل۔ یہ فرمایا کہ سخی اللہ سے بھی قریب ہے، جنت سے بھی قریب ہے، اور لوگوں کی نظروں میں بھی پسندیدہ ہے، اور جہنم کی آگ سے دور ہے۔ اس کے برخلاف بخیل اللہ سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، لوگوں سے بھی دور ہے، اور آگ سے قریب ہے۔ اور جاہل آدمی جو سخاوت کرتا ہو تو وہ اس کنجوس سے بہتر ہے جو عبادت گزار ہو۔ اور ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ترمذی میں منقول ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ خصلتان لا تجتمعان فی مومن، دو خصلتیں عادتیں ایسی ہیں جو کسی مومن میں جمع نہیں ہو سکتی، البخل و سوء الخلق، یعنی ایک بخل اور ایک بد اخلاقی۔ کسی مومن کے ساتھ کے اندر یہ صفات نہیں ہوتی، پکا مومن اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ یہ صفات اس کے اندر موجود نہ ہو۔ تو اس واسطے بخل کی شدید مذمت فرمائی گئی ہے، اور بخل کو ایک بڑا سبب قرار دیا گیا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے حقوق ضائع ہوتے ہیں۔ یہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ بخل ایک تو وہ ہے جو بالکل حرام ہے، وہ تو ایسا بخل ہے کہ جو انسان کو اپنے مالی فرائض کی ادائیگی میں سے بھی روکے۔ مثلا زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے لیکن بخل کی وجہ سے ادا نہیں کر رہا، تو یہ بخل ایسا ہے جو بالکل حرام ہے، 100% حرام ہے، اس کے حرام ہونے میں کوئی کلام ہی نہیں۔ اسی طرح اگر فرض کرو کہ کسی کا قرضہ میرے کسی کے ذمہ عائد واجب ہے اور اس کو ذمہ واجب الادا ہے، لیکن وہ بخل کی وجہ سے ادا نہیں کر رہا، باوجود کہ اس کے اندر استطاعت ہے، طاقت ہے، تو یہ برا بدترین حرام کام ہے۔ تو بخل جہاں پر کسی فرض ادائیگی کے اندر رکاوٹ بنے انسان کا بخل، وہاں تو وہ بالکل ہی حرام ہے اور ناجائز ہے، اور اس کے جواز کا کوئی راستہ نہیں۔ لیکن جہاں کسی جگہ پر خرچ کرنا کوئی فرض تو نہیں تھا، واجب نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ضروری نہیں تھا، لیکن مستحب تھا، بہتر تھا کہ آدمی صدقہ کرتا یا وہاں پر خرچ کرتا، خیراتی کام میں تعاون کرتا، لیکن اس کے باوجود بخل کی وجہ سے نہیں کر رہا، تو یہ اگرچہ حرام تو نہیں ہے، بالکل حرام اور ناجائز تو اس کو نہیں کہا جائے گا، لیکن یہ بہت بڑی محرومی ہے اور بد نصیبی ہے کہ انسان ایسے کام میں خرچہ کرنے سے اپنے آپ کو روکے جو اس کے لیے جنت کا راستہ پیدا کر سکتا ہے۔